السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان شب برات کی اہمیت ہے، اور شب برات میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے محروم رکھتی ہیں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ کسی چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف فرما لیں تو اس کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ عزت اور مقام نسبت سے ہی ملتا ہے، بغیر نسبت کے نہیں۔ ایک پتھر ہے، وہی پتھر آپ دکان پہ بھی لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر پاؤں لے کے، جوتے لے کے چلتے پھرتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں گھر میں۔ اب وہی پتھر اگر مسجد میں لگ جاتا ہے تو اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اب اس پتھر پر جو مسجد میں لگ چکا، آپ ناپاکی کی حالت پر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ پتھر مسجد کا حصہ بن گیا۔ اب ناپاک ہونے کی حالت میں اس پتھر پر نہیں آ سکتے، اب اسی پتھر پر اپنی جبین نیاز کو آپ ٹیکتے ہیں۔ کوئی ناپاک عورت اس پتھر پر نہیں آ سکتی۔ تو اس نسبت نے اس پتھر کی عظمت میں اضافہ کر دیا، اسے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت شعبان کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پورا سال نفل روزے نہیں رکھتی تھی، لیکن اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھتی تھی، اس لیے کہ اس مہینے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفل روزے بہت رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں اس مہینے نفلی روزے رکھتی اور کسی مہینے میں نفلی روزے نہ رکھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات جو اس مہینے کے درمیان میں آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا۔ لیکن ایک بات تو یاد رکھیں، اللہ پاک نے جیسے انسانوں میں بعض کو بعض پر برتری اور فوقیت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں میں سے بھی بعض کو ہم نے بعض پر فوقیت دی، منہم من کلم اللہ ورفع موسیٰ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہوں میں بھی بعض جگہ کو بعض پر اہمیت دی۔ مثلا جو مرتبہ اور مقام اللہ نے حرم شریف کا، بیت اللہ شریف کا رکھا ہے، وہ پوری روئے زمین میں کسی جگہ کا نہیں ہے۔ اسی طرح زمانوں میں بھی اللہ پاک نے بعض زمانوں کو بعض پر اہمیت دی، فوقیت دی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا، اس لیے کہ اس زمانے میں خیر ہی خیر تھی۔ اسی طرح دنوں میں بعض کو بعض پر اللہ نے اہمیت دی، فوقیت دی، برتری دی، جیسے عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کو باقی دنوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح راتوں میں سے کچھ راتوں کو اللہ نے دوسری راتوں پر فوقیت دی، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو اللہ پاک نے باقی راتوں پر برتری دی۔ مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو کچھ پر برتری دی، رمضان المبارک کو اللہ پاک نے دوسرے مہینوں پر برتری دی۔ دنوں میں سے کچھ کو اللہ نے کچھ پر برتری دی، جمعے کو باقی دنوں پر اللہ نے برتری دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے۔ پھر مہینوں میں 12 مہینے ہیں، 4 مہینوں کو اللہ نے اشہر حرم قرار دے دیا، بہترین مہینے، حرمت والے مہینے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بندوں کے لیے، کہ اللہ پاک نے جیسے لیلۃ القدر کی رات کو برتری دی، فوقیت دی، اسی طرح شب برات کو
اللہ پاک نے ایک اہمیت والی رات، عبادت والی رات قرار دیا۔ دیکھیں، راتیں تو ساری ہی عبادت کی ہیں، دن سارے ہی عبادت کے ہیں، لیکن کچھ کو کچھ پر۔ تو اس رات کو اللہ نے اہمیت دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کی اہمیت کے حوالے سے کم و بیش 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن سے اس رات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اور بتایا کہ اس رات میں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، تجلیات کا نزول رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت بڑی تعداد میں انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے اور حاصل کرنے میں محروم رہ جاتے ہیں۔ اس رات میں بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں ان لوگوں میں ہم تو نہیں کہ جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور تجلیات کو، بخشش کو حاصل نہیں کر سکتے، ان میں سے کہیں ہم تو نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کوئی ایسی بات جو ہم میں کسی درجے میں پائی جاتی ہے، تو ابھی موقع ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیے ہے، ہم پہلے توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے اس رات کی جو برکات ہیں اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دیں۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک چیز تو جو سب سے پہلے ہے وہ ہے شرک۔ اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہے تو وہ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اب شرک اللہ کی ذات میں شرک ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر شرک پایا جا رہا ہے اور وہ توبہ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہا، تو وہ ذہن میں رکھے کہ اس رات میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری چیز، اپنے والدین کا نافرمان، اپنے والدین کا نافرمان۔ پہلی بات تو مسلمان سے بعید ہے، مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے سب سے پہلے اقرار ہی اس بات کا کی ہے، لا، بات ہی لا سے شروع کی ہے کہ کوئی نہیں، نہ کوئی نفع نقصان دینے والا، نہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے، کوئی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو مسلمان جو ہے شرک کا اس سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس بات کا جائزہ ہم سبھی کو لینا ہے، اور خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ایسے میں والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ ایسا زمانہ بھی آ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ والدین کو گالی دیں گے، لوگ
اپنے والدین کو گالی دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بات ان کے تصور سے باہر تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا اس کی صورت یہ بنے گی کہ وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے، یہ گویا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج تو یہ بات اتنی عام ہو گئی، اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ گالی دینا تو بہت چھوٹے درجے کی بات ہو گئی، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، ماں باپ کو قتل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، دو چیزیں، ماں باپ کی بد دعا یا دعا، اللہ تعالی آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ثمرہ دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ کو خوش رکھا، ان کی دیکھ بھال کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، عزت میں، مرتبے میں برکت دیتے ہیں، اس کے ہر عمل میں اللہ برکتیں رکھ دیتے ہیں ماں باپ کی برکت سے۔ اور قرآن نے کہہ دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تیرے کندھے ہر وقت اپنے ماں باپ کے سامنے خدمت بجا لانے کے لیے، ادب و احترام کو پورا کرنے کے لیے جھکے رہیں۔ اتنا ادب بتایا ہے ماں باپ کا، اتنا ادب بتایا ہے کہ آدمی حیران ہو جائے۔ یہ تک کہا کہ ماں باپ سو رہے ہوں تو جگاؤ نہیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، ان سے آگے نہ چلو۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو ماں باپ کو اچھی لگتی ہے، تو بغیر محسوس کرائے انہیں وہ ہدیہ کر دو۔ اس قدر ادب و احترام، تقریباً کتابوں میں 15 سے 20 آداب بتائے ہیں ماں باپ کے، کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شرک تو نہیں، لیکن یہ ماں باپ والا عمل جو ہے یہ ہم پایا جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے ماں باپ کا مرتبہ کتنا رکھا ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، باپ کا دیکھا یا ماں کا دیکھا، قبول شدہ حج عمرے کا اللہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر 100 مرتبہ دیکھے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو، 1000 مرتبہ بھی دیکھ لے، ثواب آپ نے دینا ہے یا اللہ نے دینا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ماں باپ، اچھا اب کچھ لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جن کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا نہ تھا، اور وہ اس دنیا سے جا کے چلے گئے، اپنی زندگی میں ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب اسے شرمندگی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کثرت سے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، استغفار کرے، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگے، اللہ قیامت کے دن فرما برداروں میں کھڑا کر دیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ جو شب برات کی برکات سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری چیز حرام کھانا،
حرام، رزق کے حرام، یہ دیکھو یہ بڑی اہمیت والی بات ہے، بہت ہی اہمیت والی بات ہے۔ ہر وقت اس بات کا جائزہ لینا کہ میرے رزق میں حرام کی آمیزش تو نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مستجاب الدعوات کے کیا معنی؟ جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے، ادھر ہاتھ اٹھاؤں ادھر قبول ہو جائے، ادھر ہاتھ اٹھاؤں ادھر قبول ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا سعد اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ جو بھی دعا کرو قبول ہو جائے، تو بس ایک آسان سا طریقہ ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا لو۔ اپنے پیٹ میں حرام کے لقمے سے اپنا پیٹ بچاؤ، یعنی تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اس حوالے سے فکر مند تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن کے فاقے کے بعد غلام جو ہے کہا یہ میری اجرت ہے، میری اجرت کے پیسے ہیں اور یہ میری اجرت کی کمائی ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت نے زیادہ تفتیش نہیں کی اور اس کو کھا لیا۔ جب کھایا تو اب غلام نے کہا کہ حضرت یہ تو مشتبہ کمائی تھی، یعنی دور جاہلیت میں نے کہیں جو ہے وہ جھاڑ پھونک کی تھی، اس کی کمائی ہے۔ اب 3 دن کے فاقے کے بعد جو چند ایک نوالے کھائے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی، قے کی، پھر ڈالی، پھر قے کی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر پانی پیا، پانی پی کے پھر انگلی ڈالی، پھر قے کی، اور پھر فرمایا آپ نے تو مجھے مروا دیا تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ حرام کا لقمہ کس قدر خطرناک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اس پراگندہ بالوں والا، دور دراز سے چل کر آنے والا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے کہہ رہا ہوگا یا رب یا رب یا رب، گڑ گڑا رہا ہوگا، اللہ سے مانگ رہا ہوگا۔ فرمایا اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی، اس لیے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا حرام کا ہوگا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ اسم اعظم جانتے ہیں؟ اسم اعظم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کو لے کر دعا کی جائے تو فوراً قبول ہو جائے، فوراً قبول۔ اور اسم اعظم بہت اونچے درجے کی چیز ہے، بہت اونچے درجے کی چیز۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں اسم اعظم کے حوالے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہیں، سامنے سے لشکر آ رہا ہے ملکہ بلقیس کا، سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت نے حاضرین مجلس سے کہا کہ ملکہ بلقیس جو اس یہاں سے ہزاروں میل، سینکڑوں میل دور ہے، کم و بیش مہینے کی مسافت پر ہے، اس کا تخت جو کمروں میں بند ہے، مکفل ہے،
وہ وہاں سے لا کر میرے سامنے حاضر کرتے. تو شرکائے مجلس میں سے ایک دو نے کہا کہ حضرت ہم لے آتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ کتنی دیر لگے گی، یعنی اس کو یہاں تک لانے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی قصہ ناول کی کہانی نہیں، یہ 19واں پارہ سورہ نمل حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور یہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا. قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں. ایک نے کہا کہ حضرت میں لے کے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہا حضرت اتنی دیر کہ ہم مجلس سے اٹھیں گے تو وہ آ جائے گا. فرمایا نہیں، یہ تو زیادہ دیر ہے، اس سے بھی جلدی آنا چاہیے. ایک اور نے کہا کہ حضرت میں لے کے آتا ہوں. حضرت نے فرمایا کتنی دیر؟ کہا اتنی آنکھ بند کریں اور کھولیں آپ کے سامنے ہوگا. آنکھ بند کریں اور کھولیں اور آنکھ آپ کے سامنے ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. اور وہ جس نے یہ تخت لا کے حاضر کیا تھا اس نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے کہا میرا کمال نہیں، یہ اسم اعظم کا اللہ نے اس کو علم دیا تھا. اسم اعظم کے واسطے سے اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہاں پہنچا دیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اسم اعظم بہت اونچی چیز. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا جانتا ہوں، جانتا ہوں. کہا کیا؟ حضرت نے فرمایا اسم اعظم اپنے پیٹ کو حرام رقمے سے بچانا، اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بچانا. یہ دو چیزیں اگر حاصل ہو گئی تو اسم اعظم حاصل ہو گیا. اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچا لیں، اپنے دل کو اللہ کے غیر کی محبت سے پاک کر لیں، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو پاک کر لیں. فرمایا اسم اعظم حاصل ہو گیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شب برات جو اتنی عظمت والی رات ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو حرام کھا رہا ہے اور کھائے جا رہا ہے اور نہیں توبہ کر رہا، نہیں معافی مانگ رہا، تو اس رات کی برکات سے وہ بھی محروم رہتے ہیں. دیکھیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بعض لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم چل ہی نہیں سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں اللہ سے کوئی چوری کے ذریعہ سے حاصل کرتے ہیں تو دے اللہ ہی رہے ہیں، وہ چوری کے حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے. کوئی ڈکیٹی کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، حاصل وہ بھی کر رہا ہے لیکن حرام ذریعے سے حاصل کر رہا ہے. اور ایک حلال ذریعہ سے اگر کوئی اللہ سے یہ کہے، دعا مانگے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے کہ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ خیر الرازقین ہیں، میں آپ سے حلال ہی ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، حرام لقمے سے اے اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، آپ میری بھی اور میری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی بھی حرام میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے، توبہ کرے، معافی مانگے اور نیت کر لے کہ آئندہ مجھے حلال کا لقمہ ہی پیٹ میں لانا ہے، حرام کا نہیں لانا. تو میرے عزیزو یہ چیزیں اور کچھ چیزیں، اور کینہ نہ ہو دل میں. کینہ کا کیا مطلب؟ کسی مسلمان سے، بہن بھائی سے اونچ نیچ ہو گئی، اب دل میں غصہ رکھ کے بیٹھا ہے، موقع کی تلاش میں ہے، کوئی موقع ہاتھ ہے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کو فلاں تکلیف پہنچاؤں. نہیں، ہو گیا اس کو ختم کر دیں، معاف کر دیں. اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، کم و پیش 7 چیزیں اگر یہ کوئی انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں. اور اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اور پھر مبارک آنے والی رات ہے،
اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے، صحت و تندرستی کے دروازے کھول دیں گے، عزت عافیت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ نے موقع عطا کیے ہے، اس آنے والے موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔